کہ آج کل کورونا کے سبب شہر دیہات وغیرہ میں لوگ قرآن مجید کو گاؤں کے چاروں اطراف سے گھمایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں قرآن کو بڑی طاقت ہے، وبا نہیں آ سکے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات بھی کوئی شرعی طور پر ثابت نہیں ہے، نہ ہی یہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کو پکڑ کر گاؤں کے چاروں طرف گھمایا جائے۔ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ بیٹی کی شادی کرنی ہوتی تو بیٹی کو جب رخصت کرتے تو بیٹی کو قرآن کے سائے کے نیچے سے گزارتے اور گلاب چڑھا کر پھر گھر میں بند کر کے رکھ دیتے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، قرآن پاک اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کو غور اور تدبر کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ قرآن پاک نے ایمان والے لوگوں کی ایک صفت بیان کی ہے، وہ وصف یہ ہے کہ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو حق التلاوہ میں دو باتیں ضرور مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الفاظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے کی جائے، جو ہمارے قرائے کرام ماشاءاللہ اس کے اوپر بڑی محنت کرتے ہیں اور لوگوں کو قرآن پڑھنا تجوید اور قواعد کے ساتھ سکھاتے ہیں۔ تو قرآن کو صحیح مخارج سے ادا کرنا اور صحیح تلفظ اور درستگی کے ساتھ پڑھنا، ایک تو یہ حق و تلاوہ ہے۔ دوسرا تلاوت کا بڑا حق جو ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے، جو علی بن ابی طلحہ کی سند سے تفسیر مروی اس میں موجود ہے اور طبری وغیرہ میں بھی موجود ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری میں بھی یہ مفہوم معنی ذکر کیا ہے، یتلون حق تلاوتہ ای یتبعونہ حق تتبعہ، اس کا تتبع اور اس کی پیروی کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو حق و تلاوہ کا معنی یہ ہوا کہ قرآن حکیم کے احکام کی پیروی کا حق ادا کیا جائے۔ تو اہل ایمان کی تو یہ صفت ہے، وہ قرآن پڑھتے بھی ہیں اور اس پر غور و فکر بھی کرتے ہیں اور قرآن کے احکامات کی پیروی کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن پاک کو پکڑ کر پورے گاؤں کے آس پاس گھمانا نہیں چاہیے، بلکہ پورے گاؤں والوں کو قرآن حکیم کے احکامات جو ہیں ان کا درس دے کر ان کو قرآن پر عمل کرنا سکھانا چاہیے۔ جو قومیں قرآن حکیم کو پس پشت ڈال دیتی ہیں اور عمل نہیں کرتی، کل قیامت والے دن وہ اللہ کی پکڑ میں ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عدالت میں ان کے بارے میں شکوہ کریں گے۔ رسول کیا کہیں گے؟ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یقیناً میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن کو سیکھو، پڑھو، سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لو، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اگر قرآن پر عمل نہ کیا، قرآن حکیم کو صرف پکڑ کر وہ گاؤں میں گھماتے رہے یا گھروں میں غلاف اور چولی چڑھا کر ان پر رکھ دیا، کبھی کوئی شادی کا موقع ہے تو بچیوں کو اس کے نیچے سے گزار دیا، یا خالی دم درود کے لیے رکھا ہوا ہو اور عمل نہ کرے، تو یہ طریقہ بالکل اسلام کا نہیں ہے۔ ہمیں اس طریقے پر چلنا چاہیے جو قرآن کہتا ہے، اور قرآن ہمیں تدبر کی، عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔